الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ مسئلہ اول کے حوالے سے ہے۔ اول کی تعریف جو ہے وہ پہلے گزر چکی ہے، لیکن میں اس کو آج دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ اول کسے کہتے ہیں اور جو ہے اولی مسئلہ کب بنے گا۔ تو اول کی تعریف یہ ہے کہ سہام جو ہیں وہ بڑھ جائیں اصل مسئلے سے، سہام کیا ہو جائیں، بڑھ جائیں اصل مسئلے سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اول کہتے ہیں۔ یعنی اصل مسئلہ کم ہو جائے اور جو سہام ہیں وہ بڑھ جائیں اصل مسئلے سے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اول کہتے ہیں۔ اب اولی مسئلے کو ہم کس طریقے سے حل کریں گے؟ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی ترکہ آ جائے، کوئی پرسنٹیج آ جائے، کوئی زمین آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے اور وہ مسئلہ اولی ہو جائے، تو اس صورت میں ہم کس طریقے سے تقسیم کریں گے؟ مسئلہ سالم کا تو طریقہ کار یہ تھا کہ کل طریقہ سے ہم سہاموں کو ضرب دیں، پھر اس کے بعد جو جواب آ جائے اس کو ہم اصل مسئلے سے کیا کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے۔ لیکن اگر مسئلہ اولی ہو جائے تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا بھی بہت سا آسان طریقہ ہے۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے، اولی مسئلے کو یعنی مسئلے کو ہمیں بڑھانا ہے۔ جتنا بھی وہ سہام بڑھتے جائیں گے مسئلے کو ہم کیا کریں گے، اتنا ہی بڑھائیں گے۔ تو جتنا ہم بڑھائیں گے اس بڑھانے کے بعد ہم پھر کیا کریں گے، مسئلہ سالم ہی کی طرح ہم اس کو کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ یعنی طریقہ کو ہم سہام سے ضرب دیں گے، پھر جو ہمارا جواب آئے گا اس کو ہم کیا کریں گے، اولی مسئلے سے ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اب میں یہ آپ کے سامنے مثال لکھ رہا ہوں اولی مسئلے کی کہ یہ شوہر ہے اور 3 سگی بہنیں ہیں۔ تو یہاں شوہر کو جو ہے وہ نصف ملے گا، یہاں شوہر کو کتنا ملے گا، نصف ملے گا۔ نصف اس لیے ملے گا کہ میت کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں شوہر کو جو ہے وہ نصف ملتا ہے، یعنی 1/2 اس کو جو ہے آدھا حصہ ملتا ہے۔ اور دو یا دو سے زیادہ سگی بہنیں ہوں اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے سگی بہنوں کو ہم کیا کرتے ہیں، ثلثان دیتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر جو ہے سگی بہنوں کو جو ہے وہ ثلثان ملے گا، 2/3۔ تو چونکہ ہم یہ بات پہلے پڑھ کر آئے ہیں کہ طریقۃ الحمادیہ کے اندر طریقہ کو یا پرسنٹیج کو تقسیم کرنے سے پہلے اصل مسئلہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اصل مسئلے کا نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جہاں قانون کے مطابق نوع اول میں سے نصف آیا ہے اور نوع ثانی سے کیا آیا ہے، ثلثان آیا ہے، تو قانون کے مطابق جب نوع اول میں سے نصف نوع ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ آ جائے تو ہم اصل مسئلہ 6 سے نکالتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہم کس سے نکالیں گے، 6 سے نکالیں گے۔ یہ اصل مسئلہ 6 سے ہم نکالا، تو جو 6 کا نصف آئے گا وہ کتنا آئے گا، 3 آئے گا۔ 6 کا نصف کتنا آئے گا، 3۔ اور جو 6 کا جو ثلثان آئے گا وہ کتنا آئے گا، 4 آئے گا۔ 6 کا ثلثان کتنا آئے گا، 4 آئے گا۔ اب یہاں سہام 4 ہیں اور یہاں پر سہام 3 ہیں، تو جب ہم ان کو جمع کریں گے تو یہ مسئلہ اولی بن جائے گا۔ اصل مسئلہ 6 ہے اور جو سہام ہیں وہ کیا ہیں، 7 ہو رہے ہیں، تو لہذا صورت اس مسئلے کے اندر جو ہے سہام جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اصل مسئلے کے ساتھ، تو یہ مسئلہ اولی ہو جائے گا۔ تو اب پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یہ جو سہام ہیں کل ہم ان کو جمع کریں گے۔ ان کو جمع کرنے کے بعد جتنے بھی سہام اصل مسئلے سے بڑھ جائیں گے، جتنے بھی سہام کیا ہو جائیں گے، اصل مسئلے سے بڑھ جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے، تعول و الا آپ لکھیں یا پھر اس کی جگہ لفظ اور لکھیں۔ یعنی آپ عربی میں اس طریقے سے جو ہے آپ تعول و الا بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کی جگہ جو ہے وہ لفظ اور لکھنا چاہیں تو دونوں لکھ سکتے ہیں۔ تعول و الا لکھیں یا پھر آپ کیا لکھیں، جو ہے وہ اور لکھیں۔ تو جتنے سہام بڑھ رہے ہیں تو ہم بھی کیا کریں گے، اصل مسئلے کو اتنا بڑھا دیں گے۔ اب یہ اولی مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا،
اولی مسئلہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی صوفی صاحب کہ یہاں پر جو ہیں ہم کیا کریں گے، پہلے جتنی بھی سہام بڑھ رہے ہیں اصل مسئلے کو بھی اتنا ہم کیا کریں گے، بڑھائیں گے۔ تو جب ہم نے یہاں پر بڑھا دیا تو یہ جو ہے مسئلہ اولی 7 ہو گیا۔ تو اب یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، تو یہ مسئلہ یہاں تک جو ہے حل کرنے کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے، طریقہ کو کیا کریں گے، ہم طریقہ کو ہم کیا کریں گے، مثلا یہاں پر جو ہے وہ ترکہ جو ہے وہ میں یہاں پر جو ہے وہ لکھتا ہوں، جو ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں 21، میں یہاں پر طریقہ کتنا لکھ رہا ہوں، 21 میں لکھ رہا ہوں۔ اب ہم کیا کریں گے، اسی مسئلہ سالم کی طرح، کس کی طرح، مسئلہ سالم کی طرح ہم کیا کریں گے، طریقہ کو ضرب دیں گے سہام سے، طریقہ کو ہم کیا کریں گے، ضرب دیں گے طریقہ۔ اب یہاں پر طریقہ ہے 21 اور اس کو ضرب دیں گے ہم 3 سے، تو یہ جو ہے کل جو ہے جواب ہمارا جو آئے گا وہ 63 آئے گا۔ وہ جواب کتنا آئے گا، 63 جواب آئے گا۔ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ اب اس 63 کو ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے 7 سے۔ اب 63 کو ہم کیا کریں گے، مسئلہ اولی سے، وہاں مسئلہ سالم میں ہم کیا کرتے تھے، طریقہ کو تقسیم، طریقہ کو ضرب دیتے تھے سہاموں سے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے تقسیم کرتے تھے اصل مسئلہ سے۔ لیکن اولی مسئلے کے اندر ہم کیا کریں گے، طریقہ کو ضرب دیں گے، پہلے اسی طریقے سے سہاموں سے ضرب دیں گے، جو جواب آ جائے اس کو ہم کیا کریں گے، مسئلہ اولی سے ہم تقسیم کریں گے۔ تو جب ہم تقسیم کریں گے اس مسئلے کو تو ہمارا جو جواب آئے گا وہ جواب آئے گا 9۔ کتنا جواب آئے گا، 9 جواب آئے گا۔ کتنا جواب آئے گا، تو ہم کہیں گے کہ کل طریقہ سے جو ہے وہ شوہر کو جو ہے نا وہ 9 ملیں گے۔ کتنے ملیں گے، اب یہ 9000 بھی ہو سکتے ہیں، 9 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 9 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، 9 ایکڑ بھی ہو سکتے ہیں، جو یہاں پر طریقہ ہوگا اسی طریقہ کو سہاموں سے ضرب دینے کے بعد جو جواب آ جائے اس کو ہم کیا کریں گے، مسئلہ اولی سے کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اچھا یہاں پر جو ہے 9 جو ہیں وہ شوہر کو ملیں گے، اور اب اسی طریقے سے جو ہیں یہاں پر جو سگی بہنیں ہیں، اب یہاں پر جو ہیں جو صاحب سراجی علیہ الرحمہ کے مزاج کو جانتے ہیں، جنہوں نے تصحیح کے اصول پڑھے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر 3 اور 4 کے درمیان کسر واقع ہو رہا ہے، یعنی ہم 4 جو ہیں اگر 3 میں تقسیم کریں گے تو یہاں کسر واقع ہوگا، ہر ایک کو پورا نہیں ملے گا۔ تو صاحب سراجی علیہ الرحمہ اس قانون پر یہاں تصحیح کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر تصحیح نہیں کریں گے، بلکہ بغیر تصحیح کیے ہم کیا کریں گے، طریقہ کو اور پرسنٹیج کو ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ اب لہٰذا یہاں پر جو ہیں ہم پھر دوبارہ سے جو طریقہ ہے کل طریقہ، اس کل طریقہ کو ہم کیا کریں گے، ضرب دیں گے 4 سے۔ اب 4 سے جو ہم نے ضرب دیا تو ہمارا جو جواب آئے گا وہ جواب آئے گا 84 جواب آئے گا۔ کتنا جواب آئے گا، اسی 84 کو پھر ہم کیا کریں گے، 7 سے تقسیم کریں گے۔ تو جب ہم اس کو 7 سے ہم کیا کریں گے، تقسیم کریں گے، تو ہمارا جواب جو ہے نا وہ 12 آئے گا۔ کیا جواب آئے گا جی، 7 جو ہیں وہ 84 کو جب ہم تقسیم کریں گے کس سے، 7 سے، تو ہمارا جواب کیا آئے گا، وہ 12 آئے گا۔ وہ 12 کس طریقے سے آئے گا، اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے یہ یہاں پر جو ہے یہ ہمارا جو جواب آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، 12 آ رہا ہے جواب، ہمارا جواب کتنا آ رہا ہے، 12 آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم اس مسئلے کے اندر جب جو ہیں یہاں پر جو ہیں 9 کس کو ملیں گے، 9 ملیں گے اس کو شوہر کو، اور ایک جو ہیں 12 ملیں گے کس کو مل جائیں گے جی، یہاں پر 12 جو ہے نا وہ 3 سگی بہنوں کو مل جائیں گے۔ اب یہ 12 ہم جو ہے نا ان 3 کے درمیان تقسیم کریں گے، کہیں گے ہر ایک بہن کو جو ہے نا وہ 4 مل جائے گا۔ اس طریقے سے کل طریقہ جو ہمارا جو بنے گا وہ 21 بنے گا، یعنی 12 کو جب ہم 9 میں جمع کریں گے تو یہ 21 ہو جائیں گے۔ کتنے ہو جائیں گے، 21 ہو جائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو اب اسی طریقے سے میں ایک اور مثال آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ مسئلہ اولی کی جو ہے، میں دوسری مثال لکھ رہا ہوں کہ جس میں کیا ہو رہا ہے کہ مسئلہ اولی بن رہا ہے، ہم جتنے سہام بڑھ رہے ہیں مسئلے کو اتنا کیا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے مسئلہ سالم میں ہم طریقہ کو پرسنٹیج کو تقسیم کر رہے تھے، اسی طریقے سے اب یہاں پر بھی ہم کیا کریں گے، اسی طریقے سے تقسیم کریں گے۔ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ یعنی پہلے جب ہم ورثاء کو حصص دیں گے، ورثاء کو حصص دینے کے بعد اصل مسئلہ نکالیں گے جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، وہ اصل مسئلہ نکالنے کے بعد جتنے سہام بڑھیں گے مسئلے کو بھی ہم کیا کریں گے، اتنا بڑھائیں گے۔ جب مسئلے کو ہم نے بڑھا لیا تو پھر مسئلہ سالم کی تقسیم کی طرح ہم بھی یہاں پر کیا کریں گے، اسی طریقے سے یہاں پر کیا کریں گے، تقسیم کریں گے۔ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ یہ میں آپ کے سامنے یہ اس کی دوسری مثال لکھ رہا ہوں مسئلہ اولی کی۔
2 सगी बहनें और 2 माँ शरीक बहनें और माँ। तो लिहाजा यहाँ पर जो है 2 सगी बहनों को सुलुसान मिलेगा। 2 या 2 से ज़्यादा सगी बहनें आ जाए तो हम उनको क्या करेंगे, सुलुसान देंगे 2/3। और यहाँ माँ शरीक बहनें अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उनको हम क्या करते हैं, सुलुस देते हैं। तो 1/3 जो है यहाँ पर माँ शरीक बहनों को मिलेगा और माँ को यहाँ पर सुदुस मिलेगा, क्योंकि अगर मैयत की औलाद हो या फिर मैयत के 2 भाई या 2 बहनें या फिर 1 भाई और 1 बहन यानी 2 का अदद होगा तो सूरत में हम माँ को क्या करेंगे, कुल माल का 6वां हिस्सा देंगे। अब चूँकि यहाँ पर आप पढ़ कर आए हैं ये बात कि अगर 9 अव्वल में से बाज़ आ जाएं या फिर 9 सानी से कुल आ जाएं तो जो है छोटा जो हिस्स होगा, जो छोटा जो मखरज होगा, जो छोटा अदद होगा उससे हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो सुदुस हैं ये जो है कम हिस्सा है, इन दोनों से जो कम हिस्सा होगा उसी से हम क्या करेंगे, मसला निकालेंगे। तो यहाँ पर सुलुस और सुलुसान से जो कम है वो सुदुस है, तो लिहाजा हमारा असल मसला भी जो हम निकालेंगे वो हम किससे करेंगे, हम सुदुस से निकालेंगे। मसला हमने 6 से निकाला तो 6 का सुलुसान आएगा 4, 6 का सुलुसान कितना आएगा, 4 आएगा। और जो सुदुस आएगा वो आएगा 2 और जो सुलुस आएगा वो आएगा 2 और जो सुदुस आएगा वो आएगा 1। अब देखो यहाँ पर मसला जो है वो 6 है। मसला कितने हैं, असल मसला जो है वो 6 हैं और जहाँ पर जो है यहाँ पर जो सिहाम हैं वो क्या हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो लिहाजा सिहाम बढ़ गए असल मसले से तो ये मसला ओली हो गया। जब मसला ओली हो गया तो हम असल मसले को जितने सिहाम बढ़ गए हैं मसले को भी क्या करेंगे, उतना बढ़ाएंगे। जब हमने मसले को बढ़ाया तो ये 7 हो गए। ये कितने हो गए, 7 हो गए। अगर जो भी यहाँ पर हो, जो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 7 होगा, लेकिन अगर कोई और अदद होता तो इसी तरीके से हम उसकी क्या करते, उसकी ज़्यादती करते, उतना ही और करके हम असल मसले को लिख देते। अब यहाँ पर जो है मैं तरीका लिख रहा हूँ 14 रुपये, 14 हैं। अब ये 14 रुपये भी हो सकते हैं, 14,000 भी हो सकते हैं और जो है वो क्या हो सकते हैं, 14 लाख भी हो सकते हैं, 14 एकड़, जो हम यहाँ पर माने, जो हम तस्लीम करें यहाँ पर वो हो सकता है। यानी ये 14 तो हमने तरीका लिखा है, लेकिन जो भी हम यहाँ पर तस्लीम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब फिर वही कानून के मसला सालिम की तरह हम तरीका को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे सिहामों से। हर सिहाम से हम क्या करेंगे, तरीका से ज़रब देंगे। अब यहाँ पर तरीका है, यहाँ पर सिहाम में तरीका है जो है 14 को हम ज़रब देंगे 1 से। 14 को हम क्या करेंगे, अब जब 14 को हम ज़रब देंगे 1 से तो जवाब वही 14 आएगा। अब इसको हम तकसीम करेंगे मसला ओली से। इससे हम क्या करेंगे, मसला ओली से। जब मसला ओली से हम इसको तकसीम करेंगे तो जो हमारा जवाब आएगा वो आएगा 2। क्या आएगा, तो अब हम कहेंगे कि इस मसले के अंदर जो है ना 2 जो हैं वो माँ को मिलेंगे, 2 जो हैं यहाँ पर किसको मिलेंगे। अब ये 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं, या फिर 2 एकड़ ज़मीनें भी हो सकती हैं। जो भी हो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहेंगे कि 2 जो है ना कुल तरीक़ा से, कुल माल से जो है ना वो किसको मिलेंगे, माँ को मिलेंगे। कितना मिलेगा, माँ को। इसी तरीके से अब हम लिख लेंगे जो माँ शरीक बहनें हैं उनको भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से 14 से ज़रब देंगे। 14 से हम कुल तरीक़ा से सिहाम को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। अब जब हम ज़रब देंगे इसको तो हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 28। कितना जवाब आएगा, 28 को जब हम 7 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 4। कितना जवाब आएगा, 4। तो लिहाजा इस मसले के अंदर जो है 4 जो है वो माँ शरीक बहनों को मिलेगा। किसको मिलेगा, माँ शरीक बहनों को जो है वो 4 मिलेगा। इसी तरीके से जो सुलुसान है माँ सगी बहनों का उसको हम ज़रब देंगे 14 को। ये कुल तरीका है 14, कुल तरीका 14 है। इस 14 को जो है सुलुसान 4 जो सिहाम इसको मिले हैं इससे हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। तो जब हम इसको ज़रब देंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 56। वो कितना जवाब आएगा, 56 जवाब आएगा। 56 हमारा जो यहाँ पर जवाब आएगा। इसी 56 को 56 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे मसला ओली से। क्या करेंगे हम, फजल रहमान बात आ रही समझ में आपको, कि हम क्या करेंगे, पहले कुल तरीक़ा को जो है सिहाम है वो रसा के, जिस तरह मसला सालिम में हम कुल तरीक़ा को जो है कुल तरीक़ा को हम ज़रब दे रहे थे वो रसा के सिहामों से ज़रब देने के बाद जो जवाब आ जाए उसको वहाँ मसला सालिम में असल मसला से, और यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, ओली मसले से इसको हम क्या करेंगे, तकसीम है। अब जब हम 56 को 7 से तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 8। हमारा जवाब कितना आएगा,
ہمارا جواب آئے گا 8۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اس مسئلے کے اندر جو ہیں 8 جو ہیں وہ سگی بہنوں کو ملیں گے۔ اب یہ 8,000 بھی ہو سکتے ہیں، 8 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 8 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر جو زمینیں ہوگی تو وہاں پر جو ہیں 8 ایکڑ بھی اس کو کیا ہیں مل سکتے ہیں۔ تو اب جب ہم 2 اور 4 کو جمع کریں گے تو یہ 6 ہو جائیں گے، اور 6 کو جب 8 سے جمع کریں گے تو پھر یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 14 ہو جائیں گے۔ تو کل طریقہ بھی 14 ہے، اور جو ورثاء کے درمیان ہم نے تقسیم کیا۔ تو لہٰذا اب جو ہے مسئلہ اولی کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ وہی مسئلہ سالم کی طرح اصل مسئلہ نکالیں گے۔ اصل مسئلہ کس طرح میں ہمیں نکالنا ہے، یہ سارا پورا تفصیلاً ہم یہ بات پڑھ کر آئیں۔ تو اصل مسئلہ نکالنے کے بعد جو سہام بڑھ رہے ہوں اصل مسئلے سے، اتنا ہی ہم اصل مسئلے کو ہم کیا کریں گے؟ بڑھائیں گے۔ جب اصل مسئلے کو ہم نے بڑھا لیا تو جو ہمارا کل طریقہ ہوگا یا جو پرسنٹیج ہوگا اس کو ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم پہلے کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے ہر سہام سے، یعنی کل طریقہ کو، کل پرسنٹیج کو ہم کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے۔ جب ضرب دینے کے بعد جو ہمارا جواب آئے گا اس جواب کو ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ اولی سے کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ اس طریقے سے ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ اولی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ میں پھر اس کو دوبارہ سے ایک مرتبہ بیان کر رہا ہوں کہ مسئلہ اولی کس سے کہتے ہیں؟ مسئلہ اولی اس سے کہتے ہیں کہ جو سہام ہیں، ورثاء کے جو حصص ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ بڑھ جائیں اصل مسئلے سے، اصل مسئلہ کم ہو جائے اور ورثاء کے جو سہام ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ بڑھ جائیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ اولی کہتے ہیں۔ مسئلہ اولی کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس ترکہ موجود ہو، جب ہمارے پاس کیا ہو؟ پرسنٹیج، کیونکہ طریقۃ الحمادیہ فی حل علم المیراثیہ جو قلعہ مفتی محمد صالح صاحب کا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے ہم پرسنٹیج یا پھر جو ہے ہم کیا کریں گے؟ کل طریقہ جو مال موجود ہوگا اس کو ہم تقسیم کریں گے۔ تو اس کے تقسیم کرنے کا مسئلہ سالم کا تو بیان ہو گیا ہے، لیکن اولی مسئلے کے اندر بھی ہم کیا کریں گے؟ کل طریقہ کو ہم سہام سے ضرب دیں گے، تو پھر جو ہمارا جواب آئے گا اس کو ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ اولی سے ہم کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ بات آ گئی سمجھ میں آپ کو؟ یہ تو بات تھی کہ جو ہیں اولی مسئلے کو حل کس طریقے سے کریں گے، لیکن صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے یہاں پورا ایک باب باندھا ہے، پورا ایک باب باندھا ہے جس کا نام آپ نے باب العور رکھا ہے۔ اس میں آپ نے اور بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے وہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ کل مخارج 7 ہوتے ہیں۔ کل مخارج کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے بات ذہن میں یہ بات ہو تو میں نے یہاں پر یہ بات بتائی تھی کہ صاحب سراجی علیہ الرحمہ کی یہاں مخرج اور اصل مسئلہ ایک ہی بات ہے۔ مخرج اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ تو صاحب سراجی علیہ الرحمہ کے نزدیک مخرج اور جو اصل مسئلہ نکالیں گے وہ کل کتنے ہوں گے؟ 7 ہوں گے۔ 2 3 4 6 8 12 اور 24۔ کون کون سے ہوں گے؟ 2 3 4 6۔ اب ہر ایک کی میں یہاں مثال لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کہاں 2 اصل مسئلہ کیسے نکل رہا ہے، 3 کیسے نکل رہا ہے، 4 کیسے نکل رہا ہے، 6 کیسے، 8 کیسے، 12 کیسے اور 24 کیسے۔ لہذا میں ہر ایک کی آپ کے سامنے مثال لکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صاحب سراجی علیہ الرحمہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ مسئلہ اولی کن کن مخرجوں میں ہوگا، مسئلہ اولی کن میں مخرجوں میں ہوگا اور کن میں نہیں ہوگا، اور ہوگا تو پھر اس کی صورتیں جو ہے وہ کیا کیا ہوں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلے میں جو مثال لکھ رہا ہوں کہ آپ اس میں دیکھیں کہ مخرج اور اصل مسئلہ 2 نکل رہا ہے۔ مخرج اور اصل مسئلہ کتنا نکل رہا ہے؟ 2 نکل رہا ہے۔ مثلا میت کی ایک بیٹی ہے، میت کی کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے اور ایک سگا بھائی ہے، ایک کیا ہے؟ سگا بھائی ہے۔ تو لہذا اب اس صورت میں فضل الرحمان یہ بتاؤ، یہ سگی جو ہے یہ بیٹی کو کتنا یہاں پر حصہ ملے گا؟ یہاں پر نصف ملے گا۔ نصف کیوں ملے گا؟ میت کی بیٹی اگر ایک ہو اور میت کا بیٹا نہ ہو، میت کی بیٹی کیا ہو؟ ایک ہو اور میت کا کیا ہے؟ بیٹا نہ ہو، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ میت کی جو بیٹی ہے اس کو نصف دیں گے۔ تو چونکہ آپ یہاں یہ بات پڑھ کر آئیں کہ اگر کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مسئلے کے اندر جو ہیں وہ ذوی الفروض ایک ہوں باقی اسبا ہوں، ذوی الفروض کیا ہوں؟ ایک ہوں باقی کیا ہوں؟ اسبا ہوں، تو اصل مسئلہ ہم ذوی الفروض کے اردو والے مخرج کیا مولانا، جس کو اردو میں مخرج کہتے ہیں، اس نکیر کے نیچے ہیں، اس سے ہم کیا کریں گے؟ اصل مسئلہ نکالیں گے۔ تو یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے مخرج چونکہ ہمارا 2 ہے تو اصل مسئلہ بھی ہمارا کس سے نکلے گا؟ 2 سے نکلے گا۔ کس سے نکلے گا؟ 2 سے نکلے گا۔ تو لہٰذا
2 کا نصف جو ہیں وہ ایک بیٹی کو ملے گا اور باقی سگا بھائی اسبا ہے، تو اسبا کہتے ہی اس سے ہیں کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے وہ ہم کیا کریں گے، جو ہے اسبا کو دیں گے۔ لہذا ایک یہاں پر جو ہے یہ مسئلہ سالم کی مثال ہے، یہ مسئلہ ہے سالم کی مثال ہے، لیکن دیکھو آپ یہاں پر اصل مسئلہ اور مخرج جو ہے نا وہ 2 نکل رہا ہے۔ کیا نکل رہا ہے؟ اب یہ میں دوسری مثال آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ جس کے اندر جو ہے اصل مسئلہ اور مخرج جو ہے وہ 3 ہوگا۔ اصل مسئلہ اور مخرج کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا جی۔ جیسے 2 سگی بہنیں اور ایک چچا ہے، ٹھیک ہے، 2 سگی بہنیں ہیں اور یہاں پر کیا ہے مسئلے میں، یعنی جو بندہ وفات پر پا گیا ہے اس کی 2 سگی بہنیں ہیں اور ایک کیا ہے، چچا ہے، تو لہٰذا اب یہاں سگی بہنوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 16 ملے گا، تو لہٰذا 16 جو ہے وہ ہم 2 سگی بہنوں کو دیں گے اور چچا کو یہاں اسبا بے نفسی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ اسبا بے نفسی۔ تو وہی قانون جو ابھی میں بیان کر کے آیا ہوں کہ ذوی الفروض میں سے ایک ہوں باقی اسبا ہوں، تو اصل مسئلہ ہم ذوی الفروض کے مخرج سے نکالیں گے۔ تو ذوی الفروض کا مخرج جو ہے وہ یہاں پر 3 ہے، ذوی الفروض کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ 3 ہے، تو لہٰذا اصل مسئلہ ہم کیا کریں گے؟ 3 سے نکالیں گے۔ کس سے نکالیں گے؟ اور 3 کا جو 16 آئے گا وہ آئے گا 2، وہ کتنا آئے گا؟ 2 آئے گا، اور ایک باقی جو بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ چچا کو دے دیں گے۔ یہ مسئلہ سالم کی مثال ہے، لیکن جو اصل مسئلہ یہاں پر نکل رہا ہے، جو اصل مسئلہ یہاں پر نکل رہا ہے، جو مخرج یہاں پر نکل رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 ہو رہا ہے۔ اب جو ہے یہ جو میں صورت ابھی آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس میں جو ہے اصل مسئلہ جو ہے وہ 4 سے نکلے گا۔ اصل مسئلہ کس سے نکلے گا؟ 4 سے نکلے گا۔ شوہر اور ایک بیٹی اور ایک پوتا ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک کیا ہے، یعنی میت جو وفات پا گیا اس نے ایک شوہر، اس کا شوہر ہے اور اس کا جو ہے اس کی جو ہے ایک بیٹی ہے اور اس کا کیا ہے؟ ایک پوتا ہے۔ تو شوہر کو یہاں ربع ملے گا اس لیے کہ میت کی کیا ہے؟ اولاد موجود ہے، اور ایک بیٹی ہے تو اس کا بھی بیان ہو گیا، اس کو نصف ملے گا، اور یہاں پر جو پوتا ہے وہ کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ پوتا یہاں پر کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ تو چونکہ یہ قانون آپ پڑھ کر آئیں کہ اگر 9 اول میں سے بعض آ جائیں، یہ پہلی بھی بات میں نے آپ کو کہی دی تھی کہ 9 اول میں سے کل نہیں آ سکتے، تو 9 اول میں سے جو ہیں وہ بعض آ جائیں، تو یہاں بعض میں سے نصف اور ربع آیا ہے، تو جو کم حصہ ہوگا، جو کیا ہوگا؟ کم حصہ ہوگا۔ اصل مسئلہ بھی ہم کیا کریں گے؟ کم حصے سے نکالیں گے۔ تو چونکہ یہاں پر جو کم حصہ ہے وہ جو ہے ربع ہے، کیا ہے؟ تو ربع کے ہم نام یعنی 40 جو ہے سے ہم کیا کریں گے؟ 4 سے ہم کیا کریں گے؟ مسئلہ نکالیں گے۔ تو 4 کا جو ربع آئے گا وہ آئے گا 1، کتنا آئے گا؟ اور جو نصف آئے گا وہ آئے گا 2 اور 1 کتنی ہو گئی؟ 3۔ جو باقی 1 بچتا ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ پوتے اسباب نفسی کو دے دیں گے۔ اب یہ مسئلہ سالم ہے، مسئلہ سالم کی تو پہلی تعریف ہو گئی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں اصل مسئلہ 2 سے نکلا ہے، یہاں 3 سے نکلا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ 4 سے نکلا ہے۔ اب جو مثال میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں کیا ہوگا؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 سے نکلے گا۔ اصل مسئلہ کس سے نکلے گا؟ 6 سے نکالے گا، 6 سے نکلے گا جی۔ یہ جو ہے ماں ہے، میت کی ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، میت کا کیا ہے؟ ماں ہے اور کیا ہے؟ ایک بیٹا ہے۔ تو ماں جو کہ میت کی اگر اولاد موجود ہو تو میت کی ماں کو کتنا ملتا ہے؟ 6واں حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے۔ تو سدس جو ہیں 1/6 1/6 جو ہے وہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر ماں کو دیں گے، اور بیٹا جو ہے یہاں پر اسباب بے نفس ہی بنے گا۔ تو وہی قانون جو ابھی ہم پہلے پڑھ کر آئے کہ اگر مسئلے کے اندر ایک ذوی الفروض ہو تو جو اصل مسئلہ ہم نکالیں گے، جو مخرج نکالیں گے وہ ذوی الفروض کے مخرج سے نکالیں گے، اردو والا مخرج۔ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے جو مخرج سے مراد یہاں پر اردو والا مخرج ہے، ورنہ صاحب سراجی علیہ رحمہ کے نزدیک اصل مسئلہ اور مخرج کیا ہے؟ ایک چیز ہے۔ تو لہذا یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ کس سے نکلے گا؟ 6 سے نکلے گا۔ کس سے نکلے گا؟ تو 6 کا جو سدس آئے گا وہ 1 اس کو ہم دیں گے، ماں کو دیں گے، چونکہ بیٹا اسبا ہے، ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ ذوی الفروض کو۔ تو 5 جو ہے نا ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اس کو دے دیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی جی؟ تو دیکھو یہاں پر جو مسئلے ہیں، یہاں جو ہم نے مسئلے 4 نکالے ہیں، اس مسئلے میں ہم نے مولانا تصویر تو نہیں کریں، یہ 2 ہیں، یہ دیکھو جو ہیں پہلے میں ہم نے جو اصل مسئلہ نکالا وہ 2 سے ہیں، دوسرے میں جو ہے وہ 3 سے، اور جو اس کے بعد ہے وہ 4 سے، اور اس کے بعد جو اب 3 مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اس میں اصل مسئلہ
یا مخرج جو ہیں وہ 8 سے نکلے گا، 12 سے نکلے گا اور 24 سے نکلے گا۔ اس کے بعد صاحب سراج علیہ الرحمہ نے یہ بات بیان کی ہے، اور یہ بات تجربے اور مشاہدے کی بھی بات ہے کہ اول جو ہیں وہ صرف 3 مخرجوں میں، 3 اصل مسئلوں میں ہوتا ہے۔ اول کسی میں ہوگا؟ صرف 3 مخرجوں میں ہوگا، 3 اصل مسئلوں میں ہوگا، اس کے علاوہ باقی کسی میں بھی، اور وہ بھی کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی صورتیں جو ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ اب دیکھو یہ جو مسئلہ ہے اس میں جو ہم اصل مسئلہ 8 سے نکلے گا۔ اصل مسئلہ کس سے نکلے گا؟ جی مخرج یا اصل مسئلہ جو ہے وہ 8 سے نکلے گا۔ اچھا جی، اور یہ جو ہیں بیوی کو یہاں پر کتنا حصہ ملے گا؟ بیوی کو یہاں پر کتنا؟ سومن ملے گا، چونکہ اگر میت کی اولاد موجود ہو تو پھر میت کی بیوی کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیٹا یہاں پر اسباب نفسی بنے گا۔ اب قاعدہ وہی ہے جو پہلے میں بار بار بیان کر کے آیا ہوں کہ یہاں پر اصل مسئلہ ہم مخرج سے نکالیں گے، تو مخرج جو ہیں وہ ہیں 8۔ مخرج کیا ہیں؟ 8 ہیں، تو اصل مسئلہ بھی جو ہے وہ 8 سے نکلے گا۔ 8 کا 8واں حصہ سومن 1 ہم بیوی کو دیں گے، اور بیٹا اسبا ہے تو بیوی کو دینے کے بعد ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ ہم کیا کریں گے؟ اسبا کو دے دیں گے، تو 7 ہم کیا کریں گے؟ اسبا کو دے دیں گے۔ اب دیکھو اس مسئلے کے اندر جو ہم نے اصل مسئلہ نکالا ہے، جو ہم نے مخرج نکالا ہے، وہ کس سے نکالا ہے؟ 8 سے نکالا ہے۔ اب یہ جو صورت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے یہ کہ اصل مسئلہ 12 سے نکلے گا۔ اصل مسئلہ کس سے نکلے گا؟ 12 سے نکلے گا۔ شوہر، 2 سگی بہنیں، ایک چچا ہے۔ شوہر، 2 سگی بیٹیاں، 2 بیٹیاں شوہر ہیں، اور جو ہیں یہاں پر جو ہیں 2 بیٹیاں اور چچا ہوگا۔ شوہر ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اور ایک کیا ہے؟ چچا ہے۔ تو شوہر کو یہاں پر روبو ملے گا۔ شوہر کو کتنا ملے گا؟ روبو ملے گا، 1/4، 1/4۔ اور جو 2 بیٹیاں ان کو سولوسان ملے گا۔ ان کو کتنا ملے گا؟ 2، کیونکہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سولوسان دیتے ہیں۔ اور چچا یہاں پر اسبا بنے گا۔ چچا یہاں پر کیا بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ تو لہذا یہ قانون آپ پڑھ کر آئیں کہ 9 اول میں سے روبو 9 ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ آ جائے تو اصل مسئلہ 12 سے نکلتا ہے۔ اصل مسئلہ کس سے نکلتا ہے؟ صادقہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، تو یہاں پر اصل مسئلہ جو ہے وہ ہم 12 سے نکالیں گے، تو 12 کا روبو جو ہوگا وہ 3 ہوگا، وہ ہم شوہر کو دیں گے۔ سولوسان جو ہے وہ 8 ہوگا، وہ ہم کیا کریں گے؟ سگی بہنوں کو دیں گے۔ اور 8 اور 3 یہ کل 11 ہوتے ہیں، باقی ایک بچے گا تو وہ ہم کیا کریں گے؟ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ دیکھو یہاں اصل مسئلہ جو ہیں مخرج جو ہیں وہ ہم نے کس سے نکالا ہے؟ 12 سے نکالا ہے۔ باقی ایک صورت جو 7ویں جو ہے صورت ہیں وہ کیا ہے کہ اصل مسئلہ 24 سے نکلے گا۔ یہ ٹوٹل 7 مخرج ہیں جس کو صاحب سراج علیہ الرحمہ نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک پوتا ہے۔ اب یہاں پر بیوی کو فضل الرحمان کتنا حصہ ملے گا؟ سومن ملے گا، کیونکہ میت کی اولاد موجود ہیں۔ اگر میت کی اولاد ہو یا میت کے بیٹے کی اولاد ہو تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ میت کی بیوی کو سومن دیں گے۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، میت کی جو ہیں وہ بیٹا نہ ہو تو پھر اس صورت میں بیٹیوں کے لیے کتنا ہوتا ہے؟ سولوسان ہوتا ہے۔ اور چچا یہاں پر اسباب نفسی بنے گا۔ چاچا یہاں پر کیا بنے گا؟ اسباب نفسی۔ اب یہ قانون آپ پڑھ کر آئیں گے، اگر 9 اول میں سے سومن 9 ثانی کے بعض کے ساتھ آ جائے، یہ بھی پاز نشین کر لیں۔ یہ پہلے بھی یہ میں نے بات بتائی تھی کہ فقہائے احناف کے ہاں سومن جو ہے 9 اول میں سے سومن 9 ثانی کے کل کے ساتھ آ ہی نہیں سکتا، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہاں جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کی مثال آج بیان کی جائے گی۔ تو یہاں پر 9 اول میں سے سومن جو ہیں وہ 9 ثانی کے بعض کے ساتھ آ رہا ہے، تو لہذا اصل مسئلہ ہم کیا کریں گے؟ 24 سے نکالیں گے۔ اصل مسئلہ ہم کس سے نکالیں گے؟ 24 سے نکالیں گے۔ تو 24 کا جو سومن ہوگا وہ ہوگا 3۔ وہ کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا۔ اور جو سولوسان آئے گا وہ آئے گا 16 آئے گا۔ تو 16 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 19 ہو گئے۔ باقی کتنے بچیں گے؟ تو 5 ہم کیا کریں گے؟ جو ہیں وہ اس کو دے دیں گے۔ بات آئی سمجھ میں آپ کو؟ جی، تو یہ جو ہے 7ویں صورت ہیں کہ مخرج جو ہیں یہاں پر کیا ہوگا؟ 24 سے نکلے گا۔ تو جو آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ مخرج 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوگا، جو ہے 8 ہوگا، 12 ہوگا، یا پھر کیا ہوگا؟ 24 ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی صورت جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اب جو ہیں جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اول جو ہیں وہ صرف 3 مخرجوں میں ہوتا ہے۔
اول صرف 3 اصل مسئلوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی میں اول ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک سدس ہیں یعنی 6 میں ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ کس میں ہوگا؟ 12 میں ہوگا، اور تیسرا جو ہے نا وہ صرف 24 میں ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ بولیے 6 میں ہوگا، 12 میں ہوگا، اور کس میں ہوگا؟ 24 میں ہوگا۔ 6 میں جو اول ہوگا وہ طاق میں بھی ہوگا اور جفت میں بھی ہوگا۔ 6 کا جو اول ہے وہ کیا ہوگا؟ طاق اور جفت میں 10 تک جائے گا۔ طاق اور جو ہے جفت میں کہاں تک جائے گا؟ یعنی 6 سے ہم 7، 6 سے 8، 6 سے 9، 6 سے 10 تک جو ہے ہمارا اول ہوگا۔ اور جو 12 میں اول ہوگا وہ صرف جو ہے طاق میں ہوگا، جفت میں نہیں ہوگا، اور وہ 12 کا جو اول ہے وہ 17 تک جائے گا۔ اور جو 24 کا اول ہوگا وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ فقہائے احناف کے ہاں جو ہیں 24 میں جو اول ہوگا وہ ایک ہی ہوگا اور وہ 27 تک جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے 6 کی جو ہیں اول کی جفت اور طاق والی جو 4 صورتیں ہیں، 6 سے 7، 6 سے 8، 6 سے 9 اور 6 سے 10 کی یہ جو ہیں صورتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ اولی مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ تو بیان ہو گیا ہے، لیکن اولی مسئلہ کن کن مخرجوں میں ہوگا یہ سارا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہیں مسئلے کے اندر 2 سگی بہنیں ہیں، 2 ماں شریک بہنیں ہیں، اور پھر کیا ہیں؟ ماں ہیں۔ تو یہاں پر 2 سگی بہنیں، ان کو ہم کیا کریں گے؟ ثلثان دیں گے۔ 2 یا 2 سے زیادہ سگی بہنیں ہوں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ثلثان دیتے ہیں۔ ماں شریک بہنوں کو یہاں پر ثلث ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ثلث ملے گا۔ اور ماں کو یہاں پر جو ہے وہ سدس ملے گا۔ ماں کو یہاں پر کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ اب دیکھو یہاں پر ہم وہ قاعدہ پہلے پڑھ کر آئے ہیں، یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ 9 ثانی میں سے اگر کل آ جائیں، 9 ثانی میں سے کیا آ جائیں؟ کل آ جائیں، تو جو کم حصہ ہوگا ان حصص میں سے جو کم حصہ ہوگا ہم اصل مسئلہ بھی اس کے مخرج سے نکالیں گے۔ تو کم حصہ چونکہ یہاں پر سدس ہے تو اصل مسئلہ ہم کیا کریں گے؟ 6 سے نکالیں گے۔ اصل مسئلہ ہم کس سے نکالیں گے؟ 6 سے نکالیں گے۔ تو جو 6 کا ثلثان آئے گا وہ کتنا آئے گا؟ وہ 4 آئے گا۔ کتنا آئے گا؟ اور جو ثلث آئے گا وہ آئے گا 2، اور جو سدس آئے گا وہ 1 آئے گا۔ تو زیادہ دیکھو یہاں پر جو اصل مسئلہ ہے وہ 6 ہے، اور جو سہام ہے وہ 7 ہیں، تو لہذا یہ مسئلہ اولی ہو رہا ہے۔ اور مسئلہ اولی ہونے کے ساتھ ساتھ جو 6 کا جو اول ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے؟ جی 7 تک جا رہا ہے، اور یہ طاق میں جا رہا ہے۔ کس میں جا رہا ہے؟ طاق میں جا رہا ہے۔ اب یہ جو مثال آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اس میں جو اولی مسئلہ ہوگا وہ 8 تک جائے گا۔ وہ کہاں تک جائے گا؟ 8 تک جائے گا۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ شوہر، 2 سگی بہنیں اور ماں، تو یہاں پر شوہر کو نصف ملے گا کیونکہ میت کی اولاد موجود نہیں ہے، لہذا شوہر کو یہاں پر کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ 2 سگی بہنوں کو ثلثان ملے گا۔ 2 سگی بہنوں کو کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا، اور ماں کو یہاں پر سدس ملے گا۔ تو لہذا اب یہاں پر جو ہے وہی قانون کہ 9 اول میں سے نصف 9 ثانی کے کل یا بعض کے ساتھ آ جائے تو اصل مسئلہ ہم کیا کرتے ہیں؟ 6 سے نکالیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہاں پر 6 سے نکلے گا۔ 6 کا جو نصف آئے گا وہ کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا۔ وہ کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا۔ اور 6 کا جو ثلثان آئے گا وہ آئے گا 4، اور جو سدس آئے گا وہ کیا آئے گا؟ تو لہذا دیکھو یہاں پر جو ہے اصل مسئلہ 6 ہے، اور جو سہام ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں 8۔ 1 اور 4 5، 5 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 8۔ تو یہ جو مسئلہ اولی جو بڑھ رہا ہے، جو ہے مسئلہ اول ہو رہا ہے، تو وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ 8 تک جائے گا۔ کہاں تک جائے گا؟ اب یہ جو ہے کس کی مثال ہے؟ یہ جو مثال ہے یہ طاق کی مثال ہے، یہ جفت کی مثال ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اس سے پہلے جو مثال گزری ہے وہ کس کی مثال تھی؟ وہ مثال تھی جو ہے وہ کس کی مثال تھی؟ وہ مثال تھی جو ہے جفت کی، طاق کی۔ پھر اس کے بعد جو دوسری مثال بیان کی جا رہی ہے وہ کس کی مثال بیان کی جا رہی ہے؟ وہ جفت کی۔ اب اس کے بعد ابھی جو مثال آپ کے سامنے بیان کی جائے گی اس میں جو مسئلہ بنے گا اولی وہ 9 تک جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری مثال بیان کی جائے گی اس میں جو ہے 6 کا جو اول ہوگا وہ کہاں تک جائے گا؟ 10 تک۔ اب دیکھو آپ کے سامنے جو 6 کا اول 10 تک جا رہا ہے وہ جفت میں بھی جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ طاق میں بھی جا رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں فضل الرحمان ہے؟
صادق آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چیزیں ساری نوٹ کر لیں اور لکھیں اس کو آپ مولانا جلدی۔ یہ مسئلے کے اندر شوہر، 2 سگی بہنیں اور 2 ماں شریک بہنیں، مسئلے کے اندر کیا ہیں؟ شوہر ہے اور پھر کیا ہیں؟ 2 سگی بہنیں ہیں اور پھر کیا ہیں؟ 2 ماں شریک بہنیں ہیں۔ تو شوہر کو یہاں پر نصف ملے گا اور جو ہے 2 سگی بہنوں کو یہاں پر جو ہے وہ کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا، اور یہاں پر جو ہیں ماں شریک بہنوں کو ثلث ملے گا، 1/3 ملے گا۔ تو چونکہ یہاں پر بھی نوع اول میں سے نصف، نوع اول میں سے نصف نوع ثانی کے بعد کے ساتھ ہے، لہذا اصل مسئلہ ہم 6 سے نکالیں گے۔ اصل مسئلہ ہم کس سے نکالیں گے؟ 6 سے نکالیں گے۔ تو 6 کا نصف جو ہے وہ 3 ہم شوہر کو دیں گے، ثلثان 4 وہ ہم کیا کریں گے؟ سگی بہنوں کو دیں گے، اور جو ثلث ہے 2 وہ ہم کیا کریں گے؟ ماں شریک بہنوں کو دیں گے۔ سوئی صاحب بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ تو دیکھو یہاں پر جو سہام ہیں 2، 4 اور 3، یہاں پر سہام کیا ہیں؟ 2، 4 اور 3۔ 2 کو اگر ہم 4 میں جمع کرتے ہیں تو یہ 6 ہو جاتے ہیں، اور 6 کو جب ہم 3 میں جمع کریں گے تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ تو دیکھو یہاں پر جو مسئلہ اولی بنا ہے وہ 6 سے کہاں تک گیا ہے؟ وہ 9 تک گیا۔ وہ کہاں تک گیا ہے؟ 9 تک گیا ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ طاق کی مثال ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ طاق کی مثال ہے۔ اب یہ دوسری مثال آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ 6 کا جو اول ہے وہ کہاں تک جائے گا؟ وہ جو ہے وہ 10 تک جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلے کے اندر شوہر، 2 سگی بہنیں، 2 ماں شریک بہنیں، اور پھر کون آیا ہے؟ ماں آیا ہے۔ تو لہذا ماں آئی ہے، یہاں شوہر کو نصف ملے گا، شوہر کو نصف ملے گا، اور ثلثان جو ہیں وہ 2 سگی بہنوں کو ملے گا، اور ثلث جو ہیں وہ ماں شریک بہنوں کو، اور سدس جو ہیں وہ ماں کو ملے گا۔ اب وہی قانون کے نوع اول میں سے نصف نوع ثانی کے بعض کے ساتھ آ جائے تو اصل مسئلہ ہم کیا کریں گے؟ 6 سے نکالیں گے۔ تو 6 کا نصف 3 جو ہے وہ شوہر کو ملے گا، 4 جو ہیں ثلثان 2 سگی بہنوں کو ملے گا، اور ثلث جو ہیں 2 وہ ہم کیا کریں گے؟ ماں شریک بہنوں کو دیں گے، اور سدس 1 ہم کیا کریں گے؟ ماں کو دیں گے۔ اب دیکھو 1 اور 2 یہ 3 ہو گئے، 3 کو جب ہم 4 سے 4 میں جمع کریں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ 7، اور جب 3 اور جمع کریں گے 10 ہو جائیں گے۔ تو سہام یہاں پر جو ہیں اصل مسئلہ جو ہے وہ 6 ہیں، سہام جو ہیں وہ 10 ہو رہے ہیں، تو لہذا سہام بڑھ گئے اصل مسئلہ سے، یہ مسئلہ اولی ہو گیا۔ لیکن یہ جو اول جو 6 کا ہو رہا ہے یہ کہاں تک جا رہا ہے؟ 10 تک جا رہا ہے، اور یہ جو ہیں جفت میں جا رہا ہے۔ کس میں جا رہا ہے؟ جفت میں جا رہا ہے۔ لہذا اب یہ چاروں صورتیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ کیا کر دی گئی ہیں؟ بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہیں اب جو صورتیں بیان کی جائیں گی وہ 12 کی جائیں گی، کہ اصل مسئلہ 12 سے نکلے گا، اور 12 کا جو اول جائے گا وہ 17 تک جائے گا، لیکن سارا کا سارا جو جائے گا وہ کس میں جائے گا؟ طاق میں جائے گا، جفت میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ صادق بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ پکی بات، اس کو لکھ لو اچھی طریقے سے مولانا، یہ ساری مثالیں کام آئیں گی آپ کو۔ یہ مثال میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں کہ جس میں جو ہیں اول جو ہیں وہ 12 کا اول جو ہیں وہ 13 تک جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہاں تک جائے گا؟ 15 تک جائے گا، پھر 17 تک۔ یہ شوہر ہیں اور 2 سگی بہنیں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، سگی بہنیں نہیں بلکہ بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور ماں۔ تو یہاں شوہر کو ربع ملے گا، 1/4۔ شوہر کو جو ہے وہ کتنا حصہ ملے گا؟
रोबो मिलेगा, और बेटियों को सोलसान मिलेगा, और माँ को यहाँ पर सुदुस मिलेगा। तो चूँकि 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास के साथ आया है, 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास के साथ आया, लिहाजा असल मसला हम क्या करेंगे 12 से निकालेंगे। तो 12 का रोबो जो है वो 3 होगा, 12 का रोबो कितना होगा 3 होगा, और जो 12 का जो सोलसान है वो 8 होगा, वो कितना होगा, और 12 का जो सुदुस होगा वो 2 होगा, वो क्या होगा। तो देखो असल मसला है 12, और जो सिहाम है वो 2, 8 और ये जो है क्या है 3, तो ये कुल मिला के 13 हो जाते हैं। तो सिहाम बढ़ गए असल मसला से, लिहाजा ये मसला ओली है। लेकिन ये जो 12 का ओल जो जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है 13 तक जा रहा है। आप इसको यहाँ तौल व इला भी लिख सकते हैं और लफ्ज़ ओल भी लिख सकते हैं। बाज़ उलमा तौल व इला करके लिखते हैं, बाज़ उलमा ओल लिखते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मज़दर है और वो फ़ेल मुज़ारे है। और ये दूसरी मिसाल जो है वो आपके सामने बयान की जा रही है कि जिसमें असल मसला 12 से निकल रहा है, और जो उसका जो औल है वो कहाँ तक जाएगा 15 तक जाएगा। शोहर 2 बेटियाँ माँ बाप, 2 बेटियाँ माँ बाप। अब यहाँ वही शोहर को जो है रोबो मिलेगा, 2 बेटियों को सोलसान, और माँ को भी सुदुस मिलेगा, और बाप को भी क्या मिलेगा, क्योंकि अगर मैयत की औलाद मौजूद हो, यानी मैयत की क्या हो औलाद मौजूद हो, तो उस सूरत में बाप को क्या मिलता है सुदुस मिलता है। ये बात ज़रूर है कि बेटियां अगर होती हैं तो वो क्या बनता है सुदुस भी लेता है, और बाज़ सूरतों में वो क्या बन जाता है असबा भी बन जाता है। लेकिन चूँकि यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं कि हम बाप को क्या बनाएं असबा बनाएं, तो लिहाजा अब यहाँ पर वही 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के जो है वो बास के साथ आया है, लिहाजा असल मसला हम 12 से निकालेंगे। तो 12 का रोबो जो है वो 3 शोहर को मिलेगा, 8 जो है वो हम क्या करेंगे बेटियों को देंगे, 2 बाप को 2 माँ को, तो 2 और 2 4, 4 और 8 हो गए 12, 12 और 3 कितने हो गए। तो असल मसला जो है यहाँ पर वो 12, और जो सिहाम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 15, तो सिहाम बढ़ गया असल मसला से, लिहाजा ये मसला ओली है, और ये मसला ओली 12 का कहाँ तक जा रहा है 15 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 15 तक जो है ये जा रहा है। अब ये तीसरी मिसाल जो है वो मैं आपके सामने जो है वो अभी लिख रहा हूँ जी, ये मैं आपके सामने लिखूंगा कि जिसमें आप देखेंगे कि 12 का जो औल है वो कहाँ तक जाएगा, वो 17 तक जाएगा। आई बात समझ में आपको। बीवी है और 2 सगी बहनें हैं, 2 माँ शरीक बहनें हैं और माँ हैं। तो बीवी को यहाँ पर रोबो मिलेगा, इसलिए कि मैयत की औलाद मौजूद नहीं है, मैयत की औलाद मौजूद नहीं है। और 2 सगी बहनों को यहाँ पर सोलसान मिलेगा, और जो माँ शरीक बहनें हैं इनको सुलुस मिलेगा, और माँ को यहाँ पर जो है वो सुदुस मिलेगा। माँ को यहाँ पर कितना मिलेगा, तो लिहाजा 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास के साथ आया है, तो लिहाजा 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के कुल के साथ आया है, लिहाजा असल मसला हम क्या करेंगे 12 से निकालेंगे। तो 12 का रोबो जो है वो 3 हम क्या करेंगे बीवी को देंगे, सोलसान जो है 8 वो हम क्या करेंगे 2 सगी बहनों को देंगे, और सुलुस जो 4 होगा वो हम क्या करेंगे माँ शरीक बहनों को देंगे, और जो सुदुस है 12 का 2 वो हम क्या करेंगे माँ को देंगे। तो अब देखें यहाँ पर 2 और 4 ये 6 होते हैं, 6 और 8 कितने होते हैं 14 होते हैं। 14 में जब 3 जमा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे तो असल मसला यहाँ पर 12 हैं, सिहाम जो है वो 17 हैं, तो सिहाम बढ़ गए असल मसले से, लिहाजा ये मसला ओली होगा। लेकिन ये 12 का जो ओल जा रहा है वो 17 तक जा रहा है, और किस में जा रहा है ये ताक में जा रहा है। तो लिहाजा साहिब सिराजी अलैह रहमा के जो है उसूलों के मुताबिक, बल्कि मुशाहिदा और तजर्बे के मुताबिक जो है 12 का जो ओल होगा वो क्या होगा 13, 15 और 17 तक जाएगा, और इसका जो ओल होगा वो सारा का सारा किस में होगा ताक में जाएगा। इसकी कोई भी सूरत जुफ्त की बन ही नहीं सकती। ये बात समझ में आ गई आपको। यानी 6 का जो ओल है वो कहाँ तक जाएगा, वो 10 तक जाएगा, ताक में भी और जुफ्त में भी। 12 का जो ओल है वो 17 तक जाएगा, और सारे की सारी जो उसकी सूरतें बनेंगी वो क्या बनेंगी मखारिज
कुल मखरज 7 हैं, कुल मखरज जो हैं वो 7 हैं। औल सिर्फ 3 में होता है, 6 में, 12 में और 24 में। 6 का जो औल है वो 10 तक ताक और जुफ्त दोनों में होगा, और 12 का जो औल होगा वो 17 तक सिर्फ और सिर्फ ताक में होगा, और 24 का एक ही औल होता है किसके नज़दीक? फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक। फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक जो है 24 का एक ही औल होता है, और वो 27 तक जाता है। और वो कहाँ तक जाता है? 27 तक जाता है। अब ये जो सूरत में आपके सामने लिख रहा हूँ, इसमें जो है जो सगी जिसमें बीवी है और 2 बेटियां हैं, माँ बाप हैं। बीवी है, 2 बेटियां हैं, और फिर क्या हैं? माँ बाप हैं। तो बाप को भी यहाँ सुदुस मिलेगा, और माँ को भी यहाँ पर क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। और 2 जो बेटियां हैं इनको सुलुसान मिलेगा, और जो बीवी है इसको क्या मिलेगा? सुमुन मिलेगा। तो लिहाजा 9 अव्वल में से सुमुन 9 सानी के बास के साथ आया है। 9 अव्वल में से सुमुन 9 जो है सानी के बास के साथ आया है। मैंने ये आपको बात बताई थी कि सुमुन जो है 9 अव्वल में से कभी भी 9 सानी में से सुलुस के साथ आ ही नहीं सकता, इसकी सूरत ही नहीं बन सकती। क्यों नहीं बनेगी इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि, लेकिन यहाँ पर अभी ये समझे कि 9 अव्वल में से सुमुन 9 सानी के क्या है? बास के साथ आए। लिहाजा असल मसला हम क्या करेंगे? 24 से निकालेंगे। असल मसला हम क्या करेंगे? 24 से निकालेंगे। तो 24 का जो सुमुन आएगा वो होगा 3। वो क्या होगा? 3 होगा। और जो सुलुसान होगा वो कितना होगा? वो 16 होगा। और जो सुदुस आएगा वो आएगा 4। तो 4 माँ को भी 4 मिलेंगे, बाप को भी 4 मिलेंगे, 16 बेटियों को मिल जाएंगे और 3 बीवी को। तो 4 और जो 4 है वो 8 होते हैं। 8 को जब हम 16 में जमा करेंगे तो ये 24 हो जाएंगे, और 24 में जब हम 3 जमा करेंगे तो ये 27 तक जाएंगे। आपको बात आई समझ में आपको? तो लिहाजा 24 का जो औल है वो कहाँ तक जाएगा? 27 तक जाएगा। और ये एक ही औल होता है किनके नज़दीक? ये फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के जो हैं हाथ जो है क्या होता है? उनके हाथ जो हैं वो 24 का जो औल है वो कहाँ तक जाएगा? 31 तक जाएगा। ये इसकी मिसाल भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ ताकि ये आप इसको क्या करें? ज़हन नशीन कर लें कि वो ये जो औल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के हाथ जो हैं 24 का औल 31 तक जाता है, ये असल में एक उसूल के इख्तिलाफ़ की बिना पर हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद उस इख्तिलाफ़ को उसूल को लेते हैं, उस पर अमल करते हैं, और बाकी जो फ़ुक़हा हैं जो हैं अहनाफ फ़ुक़हा जो हैं वो इस उसूल को नहीं लेते हैं। इस वजह से उनके यहाँ ये 24 का मसला जो है और 27 तक जाता है, 31 तक नहीं जा। वो उसूल क्या है वो मैं अभी आपके सामने बयान कर देता हूँ। पहले ये मैं आपके सामने सूरत बयान कर रहा हूँ। बीवी, बेटा, 2 सगी बहनें और 2 माँ शरीक बहनें, 2 माँ शरीक बहनें और माँ। अब यहाँ जो बेटा है ये बेटा कातिल है। बेटा जो है ये कातिल है, जिसमें माने मिनल इसमें से एक सबब पाया जा रहा है कि इसने वारिस ने मोरिस का क्या किया है? कत्ल किया है। तो फ़ुक़हाए अहनाफ के यहाँ जो हैं वो ये हैं कि अगर जो वारिस जो है वो कातिल है, वो ऐसा कत्ल उसने किया है जिसकी वजह से हद या किसास वाजिब होता है, तो वो मादूम होता है, उसको शुमार ही नहीं किया जाता है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के यहाँ जो हैं वो ये फरमाते हैं कि वो हजब हिरमान नहीं करेगा, यानी किसी को महजूब नहीं करेगा, लेकिन हजब नुकसान ज़रूर करता है। वो क्या करता है? फ़ुक़हाए अहनाफ के यहाँ कि अगर किसी शख्स में माने मिनल इसका कोई सबब पाया जा रहा है तो वो वारिस मादूम है, उसकी कोई गोया की सूरत मौजूद ही नहीं है, इसका वजूद ही नहीं है। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि वो किसी और को महजूब तो नहीं करेगा, किसी और को महजूब है। जैसे वैसे अगर बेटा मौजूद हो तो बहनों को हिस्सा नहीं मिलता है, ये सारी की सारे यानी दोनों बहनें क्या हो जाती? महजूब हो जाती। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि इनको महजूब तो नहीं करेगा, हाँ हजब नुकसान ज़रूर देगा। हजब नुकसान है यानी जिस वारिस का वैसे ज़्यादा हिस्सा आना होता है उस वारिस के हिस्से को वो क्या कर देगा? कम कर देगा। तो यहाँ पर बीवी का अगर यहाँ पर हम फ़ुक़हाए अहनाफ के यहाँ इसको रुबो मिलेगा,
فقہائے احناف یہاں اس کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا، تو جہاں مسئلہ 24 سے نکلے گا ہی نہیں بلکہ یہ مسئلہ 12 سے نکلے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کیا چونکہ اس کو حجب نقصان ضرور دے گا، تو حجب نقصان دینے کی وجہ سے اب بیوی کو یہاں پر کیا ملے گا؟ سومن ملے گا، بیوی کو یہاں پر کیا ملے گا؟ سومن ملے گا جی۔ تو 1/8 یہاں پر ہم بیوی کو حصہ دیں گے، اور 2 سگی بہنیں ہیں ان کو ثلثان ملے گا، ماں شریک بہنوں کو ثلث ملے گا، اور جو ماں ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ سدس دیں گے۔ تو چونکہ نوع اول میں سے سومن، یہ دیکھو فقہائے احناف کی یہاں صورت نہیں بنے گی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کے یہاں نوع اول میں سے سومن نوع ثانی کے کل کے ساتھ آ رہا ہے۔ فقہائے احناف کے یہاں نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت عبداللہ جو ہے حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کے یہاں جو ہے یہ کیا بنے گی؟ یہ نوع اول میں سے سومن نوع ثانی کے جو ہیں وہ کل کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو لہذا مسئلہ ہم یہاں پر 24 سے نکالیں گے، سومن جو ہے وہ 3 ہوگا، سومن کتنا ہوگا؟ 3 ہوگا، اور ثلثان جو ہے وہ 16 ہوگا، اور ثلث اس کا جو ہے وہ 8 ہوگا، اور سدس جو ہے وہ اس کا 4 ہوگا۔ کتنا ہو جائے گا؟ تو 4 اور 8 کتنے ہو جائیں گے؟ یہ 12 ہو جائیں گے۔ 12 اور 16 کتنے ہو جائیں گے؟ 28، اور 28 میں جب ہم 3 جمع کریں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ 31 ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جو جہاں پر اول بنے گا وہ 31 ہوگا، جہاں اول بنے گا وہ کیا ہوگا؟ 31 ہوگا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے یہاں ہیں، لیکن فقہائے احناف کے یہاں چونکہ اس کی صورت بن ہی نہیں سکتی کہ نوع اول میں سے سومن جو ہے نوع ثانی کے کل کے ساتھ آ جائے، تو جب آئے گا نہیں تو اس کا اول بھی 31 تک نہیں جائے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے الحمدللہ طریقۃ الحمادیہ فی حل علم المیراثیہ کے قانون کے مطابق مسئلہ اولی کو ہم کس طرح تقسیم کریں گے یہ بھی سارا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں چونکہ یہ جو ہے اولی مسئلہ بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اس وجہ سے پورے اولی مسئلے کی تفصیل جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔